ووکیبلری کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے ایکسرسائز میں سے ریڈنگ کمپریہنشن. کمپریہنشن لفظ جو ہے یہ کمپریہینڈ کا ناؤن ہے اور اس کا کمپریہینڈ کا مطلب ہے سمجھنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کمپریہنشن مینز انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ، تفہیم. تو اس کا کویسچن یہ ہے چوز دا کریکٹ آپشن. یہ 5 آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹس ہیں، پھر 3 آپشنز ہیں. ان میں سے جو ٹھیک آپشن ہے، کریکٹ آپشن، وہ آپ نے چوز کرنی ہے. ان پیراگراف 1 ڈیش ڈیٹیلز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹرسٹکس آر گیون. پیراگراف 1 میں کون سی ڈیٹیلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی دی گئی ہیں؟ جنرل ڈیٹیلز ہیں، اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں، یا کرونولوجیکل ڈیٹیلز ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں. جنرل عمومی ہوتا ہے اور یہ اسپیسیفک جو ہے یہ خصوصی ہوتا ہے، اور کرونولوجیکل ہوتا ہے جو ترتیب سے زمانے کے لحاظ سے جو ترتیب چلے. نمبر 2 ہے دا کی آئیڈیا آف پیراگراف 2 از دیٹ. آپشن نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے گریٹ اوریٹر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم مقرر تھے. آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے ایک ایماندار سردار تھے. آپشن سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز جسٹ اینڈ فیئر ایون بیفور ہز نبوت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے ہی انصاف پسند اور فیئر تھے، حق پر کھڑے ہونے والے تھے. تو اس کا جو آپشن سی ہے یہ والا ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے ایگزامپلز گیون ان پیراگرافس 3 and 4 شو دیٹ. جو مثالیں دی گئی ہیں پیراگراف 3 اور 4 میں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپشن نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے ایماندار سردار تھے. آپشن بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے سمپل مین، وہ ایک سادہ آدمی تھے. آپشن سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فیئر ان ہز ڈیلنگ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں فیئر تھے، ایماندار تھے، صاف ستھرے تھے. تو ان سینٹینسز تو تینوں ٹھیک ہیں، لیکن پیراگراف 3 اور 4 کے حوالے سے بات کریں تو یہ جو آپشن نمبر اے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وہ ریاست کے ایماندار سردار تھے، یہ ٹھیک ہے. نمبر 4 پیراگراف 5 شوز دیٹ ڈیش ہے جی. آپشن نمبر آپشن اے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے جسٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے ایماندار سردار تھے. آپشن بی ہے دا جسٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے سورس آف پیس اینڈ سیکیورٹی فار دا نان مسلمس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف ایک امن اور حفاظت کا ذریعہ تھا نان مسلمس کے لیے، غیر مسلمس کے لیے. سی آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز جسٹ اینڈ فیئر ایون بیفور ہز نبوت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف پسند اور ایماندار تھے ایون بیفور ہز نبوت، اپنی نبوت سے پہلے. تو اس کا آپشن بی ٹھیک ہے. دا جسٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز اے سورس آف پیس اینڈ سیکیورٹی فار دا نان مسلمس. نمبر 5 ہے ٹو ہوم ڈڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو دا فالوئنگ ایڈوائس. کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل نصیحت کی؟ وین 2 men کم ٹو یو فار ججمنٹ. جب 2 لوگ تمہارے پاس فیصلے کے لیے آ جائیں. نیور ڈیسائڈ ان فیور آف ون. کبھی بھی ایک کی حمایت میں فیصلہ نہ کرو وداؤٹ ہیئرنگ دی آرگومنٹس آف دی ادر. دوسرے شخص کی دلیلیں سنے بغیر. اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ. یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ اس طرح سچ کو جان لیں گے. تو کس کو کہا؟ آپشن 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کی جو آپشن بی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپشن ٹھیک ہے.
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नेक्स्ट है बी। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ 3। आइडेंटिफाई शनाख्त करें द टॉपिक सेंटेंस की एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ 3 और सपोर्टिंग डिटेल्स की पैराग्राफ 3 में। तो अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। तो ओपनिंग सेंटेंस हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। अब इसको थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, थीसिस सेंटेंस भी कहते हैं। ये टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस है जो पूरे पैरे की टोन सेट करता है, जो हमें बताता है कि पैराग्राफ में आगे चल के क्या बातें होने वाली हैं। अब इससे आगे सपोर्टिंग डिटेल्स क्या हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स किसी भी पैराग्राफ में वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और एग्जांपल्स होती हैं जो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करती हैं, जो टॉपिक सेंटेंस की फेवर करती हैं। ये मिसालें भी हो सकती हैं, कवोटेशंस भी हो सकती हैं और ये हकाइक भी हो सकते हैं। अब हम पैराग्राफ 3 के टॉपिक सेंटेंस को लेते हैं, वो क्या है। तो जिसका पहला सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस है। कहाँ से स्टार्ट होता है। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना मुनव्वरा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। एज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट की हैसियत से, मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरदार की हैसियत से ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड ऑल केसेस, तमाम मुकदमात का फैसला करते थे ऑन मेरिट, मेरिट पर, विद जस्टिस एंड इक्विटी, इंसाफ और निस्फत के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, कता नज़र रंग के, अकीदे के और नस्ल के। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। इसके मुताबिक क्या आगे चल के डिटेल आएगी। जस्टिस की बातें होंगी इक्विटी के साथ, कलर, क्रीड और रेस से हट के। तो आप ज़रा इसकी सपोर्टिंग डिटेल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी टॉपिक सेंटेंस क्या है और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है। वंस अ कुरैश वूमन, यहाँ से सपोर्टिंग डिटेल्स स्टार्ट होती हैं। वंस अ कुरैश वूमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक दफ़ा एक कुरैशी औरत चोरी के इर्तिकाब में कसूरवार ठहरी। एक दफ़ा एक कुरैशी औरत चोरी की कसूरवार ठहरी। सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, कुछ लोग उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त महफूज रखने की गरज से। दे आस्क हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा टू इंटरसीड, कि वो मुदाखलत करें या हिमायत करें ऑन हर बिहाफ, उसकी तरफ से उसकी हिमायत में बोलें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिक्वेस्टेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने दरख्वास्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टू फॉरगिव हर, के उसे माफ़ कर दिया जाए, उसे माफ़ कर दें। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से से कहा, बनी इसराइल वाज र्यून्ड बिकॉज ऑफ दिस, बनी इसराइल तबाह हुई सिर्फ इस वजह से। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच, वो गरीब पर कानून लागू करते थे और अमीरों को मुआफ़ करते थे। ये आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। यहाँ से अब आपको आइडिया हो गया कि जो पहला सेंटेंस है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जस्टिस है बतौर हेड ऑफ स्टेट के मेरिट के साथ वो जस्टिस करते थे, इंसाफ करते थे, फैसले करते थे। तो आगे उनकी डिटेल आ गई कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो बड़े करीबी थे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके बड़े करीब थे, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई, इतनी सख्ती थी इंसान। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। हाउ कैन पीपल अचीव, लोग कैसे हासिल कर सकते हैं परफेक्शन, अकमलियत, इन द मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के समाजी मैदानों में। तो इसका आंसर है, पीपल कैन अचीव परफेक्शन, लोग अकमलियत हासिल कर सकते हैं इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ,
اخلاقی، روحانی اور سماجی جو زندگی کے میدان ہیں ان میں بائی فالوئنگ دا ویز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہاؤ ڈڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیل فار آل مین کائنڈ؟ ہاؤ ڈڈ دا رسول اللہ، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ کیے، قائم کیے ہائی، اونچے اینڈ نوبل اور اعلیٰ آئیڈیلز، مثالی نمونے فار آل مین کائنڈ، تمام بنی نوع انسان کے لیے؟ تو آنسر ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ ہائی اینڈ نوبل آئیڈیال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ کیے اونچے اور عرفہ آئیڈیلز، مثالی نمونے فار آل مین کائنڈ، تمام بنی نوع انسان کے لیے، تھرو پریکٹیکل ایگزامپلز، عملی مثالوں کے ذریعے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثالوں کے ذریعے تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ کویسچن نمبر 3 ہاؤ ور پیپل آف مکہ مکرمہ کنوینسڈ آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹس ایون بیفور ہز نبوت؟ مکہ مکرمہ کے لوگ کیسے قائل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انصاف کے ان کی نبوت سے پہلے ہی؟ تو آنسر ہے دا پیپل آف مکہ مکرمہ ور کنوینسڈ، مکہ مکرمہ کے لوگ قائل ہو گئے آف دا رسول اللہ جسٹس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے، بیکاز آف ہز وزڈم، ان کی عقل مندی کی وجہ سے، ایٹ دا ٹائم آف سیٹنگ دا بلیک اسٹون، حجر اسود کی تنصیب کے وقت۔ اف ہی ہیڈ ناٹ سیٹل دی ایشو، اگر انہوں نے اس وقت وہ مسئلہ حل نہ کیا ہوتا، اے بلڈی ٹرائبل کنفلکٹ وڈ ہیو رائزن، ایک خون خرابے والا جو ٹرائبل قبائلی تصادم ہے وہ پیدا ہو سکتا تھا۔ کویسچن نمبر 4 ہے وٹ اسٹینڈرڈز آف جسٹس ڈڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹس ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ منورہ؟ وٹ اسٹینڈرڈز آف جسٹس، کون سے انصاف کے معیار ڈڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پہ عمل کیا ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کی ریاست کے سردار کے طور پہ؟ آنسر ہے ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کی ریاست کے سردار کی حیثیت سے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ ویری ہائی اسٹینڈرڈز آف جسٹس، انہوں نے انصاف کے بڑے اعلیٰ جو معیار ہیں وہ سیٹ کیے۔ ہی ڈیسائیڈڈ آل دا کیسز آن میرٹ، وہ تمام کیسز کا فیصلہ کرتے تھے میرٹ پر، ود جسٹس، انصاف سے، اینڈ اکویٹی اور نسبت سے، ارسپیکٹو آف کلر، کریڈ اور ریس، قطع نظر رنگ، عقیدے اور نسل کے۔ کویسچن نمبر 5 وٹ میڈ دا نان مسلمز برنگ دیئر سوٹس ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کون سی چیز غیر مسلموں کو لاتی تھی، مجبور کرتی تھی کہ وہ اپنے مقدمے لے کے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس؟ آنسر ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیم فار بینگ جسٹ، فیئر اینڈ ایکویٹیبل in dispensing justice compelled the non-Muslims to bring their suits to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بطور انصاف پسند، غیر جانبدار اور ایکویٹیبل، انصاف کرنے والا، یہ ان کی خصوصیات کی شہرت تھی۔ ان ڈسپینسنگ جسٹس، انصاف دینے میں مجبور کرتی تھی غیر مسلموں کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں۔ کویسچن نمبر 6 ہے نیکسٹ ہاؤ ڈز دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پاک کس طرح بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو؟ تو اس کا آنسر ہے دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز، قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بیان کرتا ہے انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ، بلا شبہ اللہ کے رسول میں محمد، یعنی بریکٹ میں محمد ہے، محمد یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو، تمہارے پاس ایک اچھی مثال ہے پیروی کرنے کے لیے۔
فار ہم ان لوگوں کے لیے یا اس بندے کے لیے who hopes for the meeting with اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اینڈ دا لاسٹ ڈے اور امید رکھتا ہے یوم آخرت کے دن کی اینڈ ریممبرز اللہ مچ اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے کثرت سے یاد کرتا ہے